اس بلڈنگ کو ایک سپر مارکیٹ کے طور پر بنایا گیا تھا، مگر یہ اس طور پر استعمال نہیں ہوئی ہے۔ مہنگائی، بڑھتے ہوئے ٹیکس اور اخراجات میں ہونے والی کٹوتیوں نے اس علاقے کی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ نوجوان نسل کی اکثریت بہتر مواقع کی تلاش میں نکل چکی ہے، مگر یہ اسٹوڈنٹس کہیں نہیں گئے۔ یہ اپنے اسی علاقے کے پیلس کینری ایگریکلچرل کالج میں ہونے والے ایک اوپن ڈے میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس کالج میں کھیتی باڑی کے روایتی طریقوں کے ساتھ ٹریکٹر اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی سکھایا جاتا ہے۔ جب معیشت بہتر تھی تو یہ پیشہ غیر مقبول ہوا کرتا تھا اور یہاں پڑھنے والوں کی تعداد بہت ہی کم رہا کرتی تھی۔ جان میکارتھی اسکول کے پرنسپل ہیں۔ کھیتی باڑی ایک گندا پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ ماں باپ کی بچوں کے لیے یہی نصیحت ہوتی تھی کہ کچھ بھی کرو مگر کھیتی باڑی مت کرنا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنے کم عرصے میں رویوں میں اس قدر تبدیلی آئی ہے کہ پورے آئرلینڈ میں اب نہ صرف وہ ماں باپ جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں بلکہ شہری آبادیوں میں رہنے والے بھی اپنے بچوں کو کھیتی باڑی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ سن 2006 سے لے کر اب تک زراعت کو ایک مضمون کے طور پر پڑھنے والوں کی تعداد دگنی ہو چکی ہے، مگر صرف مواقع کی کمی ہی وہ وجہ نہیں جس سے لوگ اس کام کی طرف آ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں گوشت اور دودھ کی قیمت بڑھ چکی ہے اور آئرلینڈ ان سب کو درآمد کر رہا ہے۔ آج آئرلینڈ کی معیشت مشکل میں ہے مگر کسان خوشحال ہیں۔ جان گڈلی ایک ہائی اسکول اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ صرف اپنے خاندانی فارم پر جا کر وقت گزار سکتے ہیں۔ کھیتی باڑی اور مویشی پالنا آسان کام نہیں۔ جو لوگ انجینئرنگ یا اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت ممکن ہے کہ ان کے لیے آنے والے دور میں مواقع ہی نہیں ہوں۔ کھیتی باڑی محفوظ کام ہے اور اس میں منافع بھی ہے۔ آئرلینڈ میں یہ بھیڑیں پالنے کا موسم ہے۔ یہ چھوٹی بھیڑ 3 گھنٹے پہلے ہی پیدا ہوئی ہے مگر چند گھنٹوں میں ہی یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی۔ اپنے نوجوانوں کے اچھے مستقبل کے لیے آئرلینڈ کی کوشش ہے کہ اس کا زرعی شعبہ تیزی سے ترقی کرے۔ ڈومینک لارے کے ساتھ بہجت جیلانی، اردو VOA، واشنگٹن۔